وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ جسم میں کسی قسم کی بھی بیماری ہو، پرانی سے پرانی بیماری ہو، اللہ کے فضل سے اور جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کی برکت سے وہ بھاگ جائے گی۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو، امن ہو، اللہ رب العزت میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تو میری اولاد کے اندر برکتیں عطا فرمائے، میرے اور میری موجودہ نسل اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے نصیبوں کو اچھا کرے اور ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، تو پھر آپ کو اس عمل پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اگر کسی قسم کی بیماری ہے، موذی سے موذی مرض ہے، تو اس کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ان کو ایسا موذی مرض تھا کہ ڈاکٹر نے اسے علاج کر دیا تھا، یعنی کہ وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے، دوائی لی، مختلف حکماء کے پاس گئے، دوائی لی، لیکن تمام ڈاکٹروں اور حکماء کی جو دوا ہے، جو میڈیسن ہے، وہ چند دنوں کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتی تھی۔ تو جب میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل بتاؤں، اور آپ مکمل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے اسے کیا عمل بتایا؟ میں نے اسے یہ عمل بتایا کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو اپنے گاؤں میں جائیں، جہاں کہیں آپ رہتے تھے، جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہاں پر آپ چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں پر گئے تو کچھ دنوں کے بعد، یعنی کہ کوئی 22 یا 23 دن گزرے تھے، جب وہ میرے پاس واپس لوٹ کر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سنائیں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کوئی بہتری آپ نے محسوس کی؟ جو عمل میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے کیا یقین کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں بہت ہی بہتری محسوس کر رہا ہوں، اور جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا اس پر میں نے عمل کیا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ کیا ہے۔ اور کامل یقین کے ساتھ کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو یقیناً 100% نہیں بلکہ 110% مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت تو مجھے اپنے جو ہے شفقت و مہربانی سے نوازے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلیں جائیں، آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیں۔ تو جب وہ ٹیسٹ اس نے کروائے، رپورٹیں آئیں، تو آپ یقین جانیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور ذاتی تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں، کہ جب رپورٹیں آئیں تو جتنی بھی اس کے جسم کے اندر بیماریاں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھیں، اور صرف 22 سے 23 دن کے اندر۔ اچھا، وہ عمل کیا ہے؟ میں نے اسے کیا عمل بتایا، اس سے کیا بات میں نے سمجھائی؟ وہ یہ تھی کہ جو رشتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں۔
پہلا رشتہ تو وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، یعنی کوئی ہمارا دوست ہے تو اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے، کوئی کلاس فیلو ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، کوئی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا پڑوسی ہونے کا رشتہ ہے۔ جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں، آفس میں، فیکٹری میں، کہیں بھی، وہاں کسی سے رشتہ بن جاتا ہے، پھر ہم ان رشتوں کو نبھانے کے لیے کی جو ہے نا پوری کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے جو ارمان ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے جو ہم نے خود رشتہ بنایا اس کو خوب نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ہم نے بنائے، اللہ نے نہیں بنائے، یہ رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں انہیں بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں اور نبھانا بھی چاہیے۔ اور دوسرا وہ جو اللہ نے رشتے بنائے، یعنی کہ ہم نے خود نہیں بنائے بلکہ اللہ نے بنائے، جیسے ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ کی جو پھپھو ہیں ان کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کے نانا نانی ماموں خالائیں کزن ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ تو یہ وہ خونی رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اب یہ خونی رشتوں کی ہم پرواہ بالکل نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ نبھانا ہے، ان کو معاف کرنا ہے۔ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، ہم نے ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ان کی تکالیفوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو ہم نے مالی اس کی امداد کرنی ہے، اگر اس کو ہماری اخلاقی طور پر کہیں ضرورت ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اگر بیمار ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، یعنی کہ ہر خوشی غمی کے اندر، ہر صورت میں ہم نے اس کے ساتھ رشتوں کو نبھانا ہے اور درگزر سے کام لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جانا ہے اور ناراض ہو کر دل کے اندر بغض و عناد ہم رکھ لیتے ہیں، دشمنی پال لیتے ہیں۔ رشتے جو ہے جو اللہ نے بنائے ہیں تو ہمیں توڑنے کا کس نے حق دیا ہے؟ ہم ایسے رشتے کہ جو اللہ نے بنائے، ہم ان رشتوں کو نہیں توڑ سکتے اور نہ ہی توڑنے کا حق رکھتے ہیں، بلکہ درگزر سے کام لیں۔ آپ یقین کریں، آپ ان رشتوں کو نبھا لیں، حضور کے حکم کے مطابق درگزر سے کام لیں، اللہ اس کے نبی کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں، اور جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی خوشی غمی کے اندر کام آئیں۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جتنی بیماری ہیں آپ کی، جتنی تکالیفیں ہیں، تمام کی تمام اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور قدم بقدم اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔